یہ کب ہوگا؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 15 فروری 2020۔ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ طالب علم لہک لہک کر گا رہے تھے، تاریخ کا پیریڈ شروع تھا۔ وہ پرجوش لہجے میں کہہ رہے تھے، قافلے تھے کہ چلے آ رہے تھے، پیدل، بیل گاڑیوں پر اور ٹرینوں پر، اپنی یادوں کو دفنا کر اور مردوں کو ویسے ہی چھوڑ کر، عزتیں اور مال لٹا کر، سب ادھر چلے آ رہے تھے۔ وہ سب مطمئن تھے، شاد تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ نئی سرزمین پر وہ اپنی مرضی سے رہیں گے، عزت ملے گی، ان کی نسلیں آزاد اور قابل احترام شہری بنیں گی، ان کی قربانیاں بیکار نہیں جائیں گی۔ محترم استاد کتابوں میں لکھی تاریخ پڑھا رہے تھے۔ پھر 1948 آیا، دبلا پتلا تاریخ کا عظیم انسان، جنگ کیے بغیر علیحدہ ملک حاصل کرنے والا سویلین جرنیل، قوم کا باپ ہم سے جدا ہو گیا۔ خیبر سے کراچی تک ہر آنکھ آنسو بہا رہی تھی، ہر گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑا تھا، دل تھا کہ پھٹے جا رہا تھا، یہ دکھ کیسے برداشت ہوگا؟ پھر حوصلہ دیا گیا، ہم اپنے قائد کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے۔ انہوں نے ساری زندگی جس مشن کے لیے کام کیا، اپنے آرام و آسائش کو چھوڑا اور یہ سبز ملک تحفے میں دیا، ہم اسے عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ قائد اعظم کی قربانی بیکار نہیں جائے گی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ نیا ملک ہے، مشکلات ہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس سرزمین پر وہ اپنی مرضی سے رہیں گے، عزت ملے گی، ان کی نسلیں آزاد اور قابل احترام شہری بنیں گی۔ محترم استاد کتابوں میں لکھی تاریخ پڑھا رہے تھے۔ پھر 1951 میں ایک دن راولپنڈی میں بڑے جلسے کے دوران خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی۔ ایک کوہرام مچ گیا، لوگ غم میں ڈوب گئے، اب کیا ہوگا؟ ہر طرف پریشانی تھی، خوف تھا، پھر حوصلہ دیا گیا۔ ملک نازک موڑ پر کھڑا ہے، ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے، لیاقت علی خان کی قربانی بیکار نہیں جائے گی۔ لوگوں نے سوچا ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کریں گے اور اس سرزمین پر اپنی مرضی سے رہیں گے، عزت ملے گی، ان کی نسلیں آزاد اور قابل احترام شہری بنیں گی۔ محترم استاد کتابوں میں لکھی تاریخ پڑھا رہے تھے۔ 1971 میں ملک خود بخود ٹوٹ گیا، کیونکہ اگر کوئی مجرم ہوتا تو اسے اس گناہ کبیرہ کی سزا ضرور ملتی۔ لوگ اس شرمناک سانحے پر افسردہ تھے اور اپنا منہ چھپاتے پھرتے تھے، کسی کا سامنا نہیں کر رہے تھے۔ پھر حوصلہ دیا گیا، باقی ملک بچانا ہے، دنیا میں ایک مضبوط قوم بن کر ابھریں گے، ہمارے شہداء کی قربانیاں بیکار نہیں جائیں گی۔ لوگوں نے سوچا اور پھر چپ چاپ سر جھکا کر اپنے کام میں لگ گئے کہ شاید وہ اب بقیہ سرزمین پر اپنی مرضی سے رہیں گے، عزت ملے گی، ان کی نسلیں آزاد اور قابل احترام شہری بنیں گی۔ محترم استاد کتابوں میں لکھی تاریخ پڑھا رہے تھے۔ پھر 1979 میں بہار کی ایک اندھیری صبح عوام کو زبان اور سوچ دینے والے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ ان سے خوف کھانے والوں کو کچھ تسلی ہوئی، ان کے چاہنے والے تڑپے، ان کو جاننے والے صدمے میں آئے۔ پھر حوصلہ دیا گیا، یہ ملک اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا ہم اسے اسلام کا قلعہ بنائیں گے، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں بیکار نہیں جائیں گی۔ لوگوں نے سوچا اب اسلام آ گیا ہے، ہم اس سرزمین پر اپنی مرضی سے رہیں گے، عزت ملے گی، ان کی نسلیں آزاد اور قابل احترام شہری بنیں گی۔ محترم استاد کتابوں میں لکھی تاریخ پڑھا رہے تھے۔ پھر 1988 کے ایک دن دوپہر کے بعد صدر جنرل محمد ضیاء الحق کا طیارہ فضا میں تباہ ہو گیا۔ لوگوں کے لیے یہ حادثہ نئے انداز کا تھا۔ بہت بڑا جنازہ ہوا، ٹی وی پر براہ راست دکھایا گیا، آنکھیں اداس تھیں، اسلام کا بول بالا کرنے والا لیڈر چلا گیا۔ اب یہ ذمہ داری کون نبھائے گا؟ حوصلہ دیا گیا، جنرل محمد ضیاء الحق کی قربانی بیکار نہیں جائے گی۔ لوگوں نے سوچا 11 سال تک اسلام کو تر و تازہ رکھنے کی برکات سے وہ مستقبل میں اس سرزمین پر اپنی مرضی سے رہیں گے، عزت ملے گی، ان کی نسلیں آزاد اور قابل احترام شہری بنیں گی۔ محترم استاد کتابوں میں لکھی تاریخ پڑھا رہے تھے۔ پھر لوگوں نے کئی بار حکمرانوں کا آنا اور جانا دیکھا، اب کے مذہب کو جمہوریت کے ساتھ ملا کر پیش کیا جانے لگا۔ تقریباً 2 دہائیاں بیت گئیں، عوام نے شعور اور جمہوریت کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ پھر 2007 کو ایک دن مغرب کے وقت سب سے بڑی سیاسی پارٹی کی لیڈر بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا۔ اپنی زندگی میں متنازع رہنے والی بے نظیر ایک دم غیر متنازع غم میں تبدیل ہو گئی۔
خواتین بین کرنے لگیں، بچے ڈر کے مارے چیخنے لگے، حوصلے والے مرد دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ یہ کیوں ہوا؟ ایسا کس نے کیا؟ اس سے بڑا قتل بھی کوئی ہوگا، ہم حساب لیں گے۔ لگتا تھا اس رات سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، لیکن پھر حوصلہ دیا گیا کہ قوم کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ بے نظیر نے جمہوریت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کا یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ بے نظیر کی قربانی بیکار نہیں جائے گی۔ لوگوں نے سوچا عوام کے لیڈر نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر عوام کی آزادی اور جمہوریت کو زندہ کر دیا ہے۔ اب عوام اس سرزمین پر اپنی مرضی سے رہیں گے، عزت ملے گی، ان کی نسلیں آزاد اور قابل احترام شہری بنیں گی۔ محترم استاد کتابوں میں لکھی تاریخ پڑھا رہے تھے۔ اس کے بعد 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی۔ پیپلز پارٹی کے وزیر وزرائے اعظم اور صدر بنے۔ لوگوں کو سکھ چین نہ ملا۔ عوام کو تسلی دی جاتی رہی کہ جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہونے دیں، بس تھوڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ 5 برس یوں ہی بیت گئے اور پیپلز پارٹی انتخابات ہار گئی، نون لیگ جیت گئی۔ لوگوں نے ابھی سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ نون لیگ کے قائدین کے خلاف مختلف مہمات شروع ہو گئیں، جن کا اختتام 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی فتح پر ہوا۔ لوگوں نے سوچا اب ہماری قربانیاں رنگ لائیں گی، لیکن 1.5 برس گزرنے کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت میں عوام دال، چینی اور آٹے سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ 1970 کی دہائی کی طرح راشن کارڈوں کے ذریعے لوگوں کو راشن دینے کا سوچا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کا کہنا ہے کہ مشکل وقت ہے، لوگ قربانی دیں، اچھا وقت آئے گا۔ لوگ یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربانیوں کا آغاز کیا گیا تاکہ پاک سرزمین پر خلق خدا اپنی مرضی سے رہے، اسے عزت ملے، ان کی نسلیں آزاد اور قابل احترام شہری بنیں۔ قربانیوں کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ہم نے قربانیوں میں بہت ترقی کر لی ہے۔ ہر قربانی کے بعد حوصلہ دیا جاتا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ ملک صرف عوام کی قربانیوں کے لیے بنا ہے یا کبھی عوام کے لیے بھی بنے گا، اور وہ اس سرزمین پر اپنی مرضی سے رہیں گے، عزت ملے گی، ان کی نسلیں آزاد اور قابل احترام شہری ہوں گی، لیکن یہ کب ہوگا؟ شکریہ۔ دی اینڈ۔